अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतवार का दिन है, खूबसूरत दिन है इतवार का। और तारीख है 9 ते रोज़ा है 8वां। ठीक है, ये याद रखना। मैंने कहा आपको ये कुलिये याद रखना। तारीख तो एक दिन पीछे इधर रोज़ा होएगा, क्योंकि बंदे भूल जाते हैं ना यार किनवा रोज़ा है ये वो। तो वो एक चीज़ आप याद रखेंगे ना, रोज़े याद रखेंगे तो तारीख एक दिन बढ़ा देना, और तारीख याद रखेंगे तो रोज़े एक दिन घटा देना। ठीक है जी। तो मौसम अच्छा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मगरबी हवाएं आज फिर इसमें आ रही हैं जी, मगरबी हवाएं। अच्छा सानू तो आंधी कोई सुख का साह आंदा है ना, तो आंदा ही मगरब वाले पास मगरबी हवाएं आ रही हैं। और वो जनाब आली 16 तारीख तक रहेंगे। आज भी थोड़ी ठक ठुक हो सकती है, कल भी। ते 12 तो बहुत ज़्यादा होएगी ना, ते 13 14 15 ते 16, यानी कि अगला हफ्ता फिर ठंडा। 8 रोज़े सर जी, 8 रोज़े। ओ भाई 8 रोज़े गुजर रहे हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। ठीक है ना सर। तो आए जी, बिग ऑपरेशन हो रहा है जी। क्या हो रहा है? बड़ा ऑपरेशन हो रहा है ये माजी में जितने ऑपरेशन हुए हैं ना, उनसे सबसे बड़ा हो रहा है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन हो रहा है अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ जी। अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। और उसमें यह तय किया गया है कि जिन लोगों को हमने लीगलाइज भी किया था ना, यानी पासपोर्ट जारी किए, शनाख्ती कार्ड जारी किए, उनको भी वापस भेजा जाएगा। ये इतने बड़े पैमाने पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में वो कहते थे जिसके पास कार्ड है, जिसके पास नादरा का कार्ड है, पासपोर्ट है, वो बेफिक्र हो जाए। इस दफ़ा नहीं, नहीं जी नहीं। और डेट, हाँ जी, कट डेट भी दे दी है। डेट भी दे दी है कि आप 31 मार्च से पहले पहले जाएं, ईद अपने मुल्क में मनाएं, ईद अपने मुल्क में मनाएं। वैसे इनको जाना चाहिए सर, असूलन जाना चाहिए वहाँ। अब मैं इनको उनके अगर फ़ायदे बताऊँ ना, तो ये बड़े खुश होंगे। देखें, वहाँ पे डॉलर करेंसी चल रही है, डॉलर। हमारा रुपया उनसे अब कम हो गया है। पहले पहले ये था कि अफ़गानी सिक्का हमसे बहुत नीचे था। हम जूते के 10 रुपए पॉलिश के भी देते थे ना, वो कहते थे ये हमारा 600 हो गया है भाई, ये हमारा 800 हो गया है भाई। ठीक है, अब सूरत हाल उलट हो गई है। पाकिस्तानी करेंसी अफगानिस्तान से बिल्कुल डाउन चली गई है, और वहाँ पे डॉलर है। डॉलर का रेट वहाँ सुने ना, डॉलर का रेट क्या है? डॉलर का रेट उनका 88 99, 88 99 90 ये चल रहा है। 85 से लेके 90 तक चल रहा है। 90 अफगानियों का एक डॉलर, ते साढ़ा 290। आप बताएं फर्क पड़ा है कि नहीं? और फिर वो कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कल जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है भाई, पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से 146 मुल्कों में से 145 पे है। तो मैं पहले समझा कि आखिरी मुल्क अफगानिस्तान होएगा। नहीं जी, वो निकला है सूडान। सूडान आखिरी मुल्क है जी, जिसे दहशतगर्दी वगैरह हो रही है ना। वो भी इस्लामी मुल्क है वैसे, अफसोस है तो अब इनको अफगानियों को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए सर जी। वहाँ पे देखें, इस्लामी इनकलाब आ चुका है, करेंसी मजबूत हो चुकी है, डॉलर का राज है वहाँ, डॉलर ही डॉलर हैं। आपके पास डॉलर है, आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। देखें, सऊदी अरब में कोई फसल नहीं होती, कोई आम नहीं लगते, कोई फल नहीं लगता, लेकिन कहते हैं जी उधर फलों की कमी होती ही नहीं। क्यों? कि उन्होंने कोई पैसा सी। पहले पहले कमी होती थी, 50 साल पहले की बात है। हर चीज़ इधर से काफिले जाते थे, हमारे हज के काफिलों को भी लूट लेते थे। ये पता है ना आपको? आपके जो वालदैन है ना, उनसे आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी हमने 1947 में पैदल हज किया था, हमने 1950 में पैदल हज किया था, ऊँटों के ज़रिए हम गए थे, और ये वो घोड़ों के ज़रिए गए थे, और पूरे काफिलों में लोग जाते थे, और काफिले के काफिले लुट भी जाते थे। ठीक, तो ये पहले कौन? वही अरबी बद्दू वगैरह करते थे ना। तो अब पैसा है ना उनके पास, हर चीज़ वहाँ जी। वो कहते सोन चिड़िया का दुध भी मिलता है मशहूर है ना, जिथे हर चीज़ मिले उसे कहते हैं उसे जी चिड़ी का दुध भी मिलता है।
تو وہ ایسے ملک ہیں، تو اب افغانی جو ہیں وہ آرام سے چلے جائیں. ان کی گنتی ہو چکی ہے، وہ 30 لاکھ سے زیادہ ہیں، بلکہ 40 لاکھ کے قریب بھی بعض سرموں میں بتایا جا رہا ہے. تو وہ اب جائیں آرام سے، اپنے ملک میں جائیں، وہاں ان کی اپنی زمینیں ہوں گی، اپنے گھر ہوں گے، اپنے کاروبار ہوں گے، اس کو ترقی دیں، ترقی دیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ لفظ نکالنے والا استعمال کریں. ہم کہتے ہیں مہمان آئے تھے، 2-4 دن کھانا پینا کھا کے وہ چلے گئے، بس. ہم کوئی الزام تراشی اب نہیں کریں گے، وہ آرام سے چلے جائیں. گلے شکوے کر کے کرنا وہ اور بات ہے سر جی. گلے شکوے ان کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں. ان کے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی تسی سارا چندہ ساڈا کھا گئے ہو، تو اسی کہنا ہے جی تسی ساڈے پاکستان نو برباد کر گئے ہو. یہ گلے شکوے ہیں نا، اس لیے گلے شکوے اپنی جیب میں رکھیں دونوں، اور آرام سے وہاں جائیں اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں. ظاہر ہے دیکھیں جی دہشت گردی بھی پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ جائیں وہاں پہ، باعزت طریقے سے جائیں، افغانی پاسپورٹ کی قدر و قیمت بڑھائیں. اور 7 لاکھ کے قریب تو وہ افغانی ہیں جن کو امریکہ نے، جب امریکہ وہاں سے نکل رہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ آؤ تسی میرے نال آؤ، تو میں آپ کو بعد میں وہاں لے کے جاؤں گا. ابھی تک اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل، 5 سٹار گیسٹ ہاؤس سارے بک ہوئے پڑے افغانیوں کے. ہمارا جو سپریم کورٹ کا ہاسٹل ہے وہاں بھی سارے افغانی رہتے ہیں، چند کمرے ہم وکیلوں کے لیے پڑے ہیں. تو کیوں کہ ان کو امریکہ نے کہا، امریکہ کا پلان لمبا ہو گیا. امریکہ خود اپنے ملک میں تو افغانیوں کو آباد نہیں کر رہا، وہ کبھی کہتا ہے جرمنی کو کہ تم 1000 تم کر لو، فرانس کو کہتا ہے 5000 تم کر لو، سویڈن کو کہتا ہے تم کر لو. وہ اس طریقے سے قسطوں میں وہ جا رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک ادھر ہوٹلوں کے کرایہ ویسے اقوام متحدہ والے دے رہے ہیں ان کا، افغان مہاجرین کا، اس میں ویسے ہی سارے شامل ہو گئے ہیں. 7 لاکھ تو وہ ہیں. اس کے لیے بھی پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ اگر ان کو آپ نے لے کے جانا ہے تو لے کے جائیں، ورنہ یہ یہاں سے جائیں پاکستان سے. پاکستان نے سر جی یہ طے کیا ہے کہ مکمل صفایا کرنا ہے، مکمل. ٹھیک، آپ اس کے اوپر ایگری ہیں؟ آپ بتائیں افغانیوں کو اپنے ملک میں جانا چاہیے باعزت طریقے سے، اور کوئی گلہ شکوہ بھی نہ ہو سر جی، نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ بارڈر بند کرنا چاہتے ہیں. ہر قسم کی چیزوں کے لیے یہ بارڈر بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ادھر بارڈر سے ہی جو ہے نا منشیات اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک، اگلی خبر جی. آج ابھی تھوڑی دیر تک نیوزی لینڈ اور انڈیا کا مقابلہ ہوگا، اور پاکستان چیمپئن ٹرافی کروا رہا ہے، اور مقابلہ ہوگا دبئی میں. افسوس ہے نا، مجھے تو اس چیز کا بڑا افسوس ہے. حکومت کی حکمت عملی جو ہے نا وہ فیل ہو گئی ہے. انڈیا ایک ہی جگہ بیٹھا ہے، ایک ہی گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، اس کو اس گراؤنڈ کے کونے کونے کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کو بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، اور وہ آج بھی یہ میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے جی، نیوزی لینڈ کا اور اس کا. بہرحال میچ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہم کس کے ساتھ ہیں یہ مجھے نہیں پتا. آپ اگر کسی کے ساتھ ہیں تو آپ اس کا اظہار کریں. میں تو اس میچ میں کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ پاکستانی حکومت کو ہی افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں. دوسرے جناب ابھی عطا تارڑ صاحب نے ادھر خطاب کیا ہے گجرانوالہ میں، اور وہ نون لیگ کو مبارکبادیں دے رہا تھا، اور کہہ رہا تھا وہ فتنہ جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا، اور الحمدللہ شہباز شریف کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نے ڈوبتے ہوئے پاکستان کو بچایا. ٹھیک ہے نا؟ تو تارڑ صاحب میں یہ کہوں گا کہ ڈوبتے ہوئے پاکستان کو بچایا ہم مانتے ہیں. آپ ذرا غریبوں کے لیے بھی کچھ کریں تاکہ غریب بھی آپ کے لیے دعائیں دیں. وہ گانا تو ہے اس کا، وطن کا دیتا ہے غریب دیتا ہے دعائیں، نواز شریف کو وہ ہے نا ترانہ، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہے نا؟ تو نواز شریف صاحب کو تو واقعی لوگ دلوں کی دھڑکن سمجھتے ہیں، اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں. باقی جناب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ رکھیں،
اور موسم کا بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اور آپ کی چھٹی آج کیسی گزر رہی ہے وہ بھی آپ بتائیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آج مزید خبریں دیتے ہیں۔ آج میں نے کل بتایا تھا کہ جناب آج وہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، وہ کیا نام ہے اس کا، اعظم سواتی نہیں یار، کتنے نام آ گئے، پرویز کھٹک، تیلا پہلوان، تو تیلا پہلوان آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پھر حکومت کی پالیسی، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے، جس کی وجہ سے اس تیلا پہلوان کو میدان میں اتارا ہے۔ اس سے تو پہلے بھی اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے سر، تیلے پہلوان نے تو اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، اب وہ پوری پارٹی میرے خیال اس میں ضم کرنا چاہتا ہے نون لیگ میں۔ ویسے تو عہدہ اس کو پہلے مل گیا ہے اور اب وہ شامل بعد میں ہو رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ دیکھیں، اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے اگر آپ قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا اوورسیز والے دوست ہمارا کوئی قانونی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔